26 ربیع الاول کا سبق اور شہر مکہ سے اس وقت ہم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر بیت اللہ کو دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، سعادت عطا فرمائی، قبولیت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت ہماری آنکھوں کو اتنا ہی پر نور رکھے کہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کا کلام پاک دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں، کہ چاندی کے زیور سے تمہاری آراستگی کا کام نہیں چل سکتا۔ خبردار، تم میں سے جو عورت ظاہر کرنے کے لیے سونے کا زیور پہنے گی اس کی وجہ سے ضرور عذاب بھگتے گی۔ اور آج چاندی کی تو ویلیو ہی نہیں ہے نا، سونا پہننا ہے، سونا، بس سونے کے اوپر بھاگی جا رہی ہیں عورتیں۔ اور زکوٰۃ کا پوچھو تو زکوٰۃ کا نصاب ہی نہیں پتہ، وہ کہتی ہیں وہ ہمارے میاں دیں گے۔ میاں کیوں دیں گے؟ مال آپ کا ہے تو آپ کو خود دینا ہے نا، حق آپ کا، زیور آپ کا، تو زکوٰۃ بھی آپ کو خود دینی ہے، تو سونے کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کر دیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز، صدقے سے بڑھ کر افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، کیونکہ آپس کے تعلقات کا بگاڑ برباد کر دینے والا ہے۔ یعنی ایک شخص سمجھ رہا ہے کہ میں تو روزہ، نماز، صدقہ یہ سب تو کر رہا ہوں لیکن میرے اخلاق بہت ہی اتنا بد اخلاق ہو، تو آپ سے نے کیا فرمایا کہ یہ آپس کے جو تعلقات اور بد اخلاقی ہے یہ کیا ہے؟ بگاڑ کر دینے والا ہے، یہ بگاڑ کر دے گا۔ حقوق العباد تو پورے ہوں گے، حقوق اللہ تو پورے ہوں گے لیکن حقوق العباد میں پکڑے جائیں گے۔ تو حقوق العباد، دل آزاری، کسی کی زبان سے، کسی کو زبان سے اتنا تنگ کر دینا، زبان کا گھاؤ دینا، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا، کسی کے اندر بہتان لگانا، برائیاں کرنا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے اور زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان اللہ نے اتنی پیاری نعمت دی ہے نا، حدیث میں زبان کو قابو میں رکھنے اور کم گوئی کی بہت فضیلتیں آئی ہیں۔ فرمایا کہ وہ نجات پا گیا جس نے خاموشی اختیار کی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آج بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں، کب بول رہے ہیں، کہاں بول رہے ہیں، کیسے بول رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے، الفاظ ایسے نکالتے ہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے ان الفاظوں سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا؟ آپ سے نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بات کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ زبان کا گھاؤ ایک منٹ کے اندر دلوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے، دلوں کے اندر تلواریں اتار دیتے ہیں، ایسے بول ہوتے ہیں جو دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں، ایسے بول ہوتے ہیں جو زندگی کو خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو قابو میں رکھے۔ زبان دوسروں کی دل آزاری سے، غیبت سے، دھوکے سے روکنا پڑے گی، روکنا ہوگا زبان کو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نجات کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور اپنے گناہوں پر رو۔ گھر کے کافی ہونے سے کیا مراد ہے؟ بلا ضرورت گھر سے باہر نکل کر فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ گناہ پر رونے سے مراد گناہ پر اظہار ندامت و توبہ کرنا ہے۔ آج گھر میں بیٹھنے کا تو سوال ہی نہیں، گھر میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پوری دنیا کو گھر دکھا رہے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہم ایسے کر رہے ہیں، ویلاگز بن رہے ہیں، دنیا کے اندر موجود ہے، دنیا کے اندر، گھر دنیا کے اندر چلا گیا ہے، گھر کو دنیا کے ایک ایک کونے میں پہنچا دیا، گھر کو گھر رکھا ہی نہیں۔ گھر کیا تھا؟ سکون کی جگہ تھی، آج سکون کا نام ہی نہیں۔ فتنے ہیں، فتنے 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 آ گئے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں دو عمل ایسے نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل پر بہت بھاری؟ آپ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو، یعنی جب بولو تو اچھے اخلاق کے ساتھ بولو ورنہ خاموش رہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی والی حدیث پر بیان فرمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے بولیں جن کے آخرت میں بہترین مول لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے میزان پر ہمارے اعمال کے نیک پلڑوں میں ہماری زبان کے بہترین بول بھی رکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں زبان کی پکڑ سے بچائے، آمین ثم آمین۔